الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کئی مہینے سے سلسلہ ہے اس وقت اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کرنے کا۔ اللہ کے نیک بندوں میں کیا کیا عادتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے کیا کام ہوتے ہیں، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بات شروع کی تھی یہاں سے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے۔ ان کی چال سے ہی ان کی عاجزی اور انکساری ظاہر ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور جب وہ نادان آدمیوں سے بات کرتے ہیں، کم سمجھ لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو سلامتی کی بات کہتے ہیں، چین اور سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کو یاد ہوگا، دو مطلب ہیں اس کے۔ ایسی بات کہتے ہیں جس سے جھگڑا نہ ہو، ایسی بات کرتے ہیں جس سے امن قائم ہو، آپس کا جھگڑا نہ ہو، یا یوں کہو کہ اس سے بحث نہیں کرتے ہیں، بس السلام علیکم کہہ کر آگے چل دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر بات کرتے ہیں تو ایسی جس سے چین، سکون، امن ہو، اور نہیں کرتے تو السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو سجدوں کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو راتوں کو نماز پڑھتے ہیں اور رات کا ایک حصہ نماز پڑھنے میں گزارتے ہیں۔ یہ پچھلے مہینے جو تفصیل بتائی تھی وہ میں لوٹاتا ہوں تاکہ اچھی طرح پھر یاد ہو جاوے۔ جی ہاں، یوں تو حدیث پاک کی روح سے جو شخص مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے بھی رات میں نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ اس نے مغرب کی نماز پڑھی جو کہ رات میں پڑھی جاتی ہے، عشاء کی نماز پڑھی جو کہ رات میں پڑھی جاتی ہے، تو اس نے رات کا کچھ نہ کچھ حصہ نماز پڑھنے میں گزارا۔ ہاں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کوئی پوری رات، کوئی آدھی رات، کوئی تہائی رات، کوئی تہائی رات سے بھی کم کچھ وقت نماز پڑھنے، دعا کرنے، ذکر کرنے، تلاوت کرنے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے میں گزارتے ہیں۔ یہ سب چیزیں عبادت میں داخل ہیں، اور اس کے لیے زیادہ تر معمول بزرگوں کا یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت سارے معمول تھے، بزرگوں کا، صحابہ کرام کا زیادہ تر معمول یہ ہے کہ وہ رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھتے ہیں اور جو کچھ ممکن ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں، اسی کو ہم نماز تہجد کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت سے لے کر اور 12 رکعت تک پڑھنا ثابت ہے۔ اور دوستو، اس کا طریقہ یہ بتایا تھا میں نے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ اور سونے میں جلدی کرو، کوئی ضروری کام ہے کرو، نہیں تو سو جاؤ۔ سویرے سونے کی عادت ڈالو، یہ نہ کہو کہ نیند نہیں آتی، سویرے سونے کی عادت ڈالو، کھانا سویرے کھاؤ،
محفلیں لگا کر بہت دیر تک نہ بیٹھے رہو، جلدی سو جاؤ، جلدی سونا سنت ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد سونے سے منع فرمایا ہے کہ جو مغرب کے بعد سوئے گا عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھے گا، جو مغرب کے بعد سوئے گا اسے بھی جلدی نیند نہیں آئے گی، اور جب جلدی نیند نہیں آئے گی تو صبح کو جلدی نہیں اٹھنے گا، دیر میں نیند آئے گی تو صبح کو دیر میں اٹھے گا، جلدی نہیں اٹھنے گا۔ تو مغرب کے بعد تو مت سو، اور عشاء کے بعد نماز پڑھتے ہی جلدی سونے کی فکر کرو تاکہ صبح کو جلدی آنکھ کھلے۔ یہ اور یہ کہا تھا کہ سو جاؤ، اور سو کر جب آنکھ کھلے تو کوئی بھی وقت ہو، چاہے آدھی رات گزر چکی ہو یا ابھی نہ گزری ہو، تہائی رات شروع ہو چکی ہو یا ابھی شروع نہ ہوئی ہو، پیشاب کرنے کے واسطے اٹھے یا ایسے ہی آنکھ کھلی تو وضو بھی کر لو، اور 4 رکعت 6 رکعت جتنی بھی پڑھ سکو پڑھو، اور پھر سو جاؤ، پھر سو جاؤ۔ یہ تہجد کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تہجد ہو گئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ہے۔ البتہ اس صورت میں ایسا انتظام کر لو کہ جماعت کی نماز نہ چھوٹے، فجر کی نماز جماعت سے ملے، وہ نہ چھوٹے۔ یہ اور دوسری صورت یہ بتائی تھی میں نے کمزور آدمیوں کے واسطے، اپنے جیسے آدمیوں کے واسطے، کہ مثال کے طور پر آج کل 5:50 پہ صبح صادق ہے جی، تو 5 بجے اٹھ جاؤ، 5:15 بجے اٹھ جاؤ، جیسی اپنی عادت ہو، 5:30 بجے اٹھ جاؤ کہ 5 7 10 منٹ میں وضو استنجے وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، اور پھر 4 رکعت 6 رکعت پڑھ لو، صبح صادق کے بالکل قریب، اذان کے بالکل قریب جیسی، اور پھر قرآن ذکر کر لو، قرآن پاک کی تلاوت کر لو، سورہ یاسین شریف پڑھ لو، مطلب فجر کی جماعت تک عبادت میں مشغول رہو، فجر کی نماز پڑھ کے اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، اگر فرصت ہے تو اشراق تک بیٹھو اور اشراق کی نفلیں پڑھ کے پھر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ یہ تو بہرحال یہ ہونا چاہیے۔ اور ایک صورت اس کی بالکل آخری صورت یہ بھی بتائی تھی کہ جو لوگ کسی بھی وجہ سے رات کو نہیں اٹھ سکتے، صبح صادق کے وقت نہیں اٹھ سکتے، یعنی آخری تہائی رات میں نہیں اٹھ سکتے، تو ان کو چاہیے کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں پڑھیں، اور 2 سنتوں کے بعد 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی بھی مناسب سمجھے تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، پھر وتر پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ہے، اور یہ بھی تہجد ہی کے قائم مقام ہے، تہجد ہی کے مثل ہے۔ اگر اتنا ثواب نہیں جتنا تہجد میں صبح صادق میں ہے، لیکن بہرحال تہجد کا ثواب ملتا ہے اس میں بھی، یہ بتایا تھا۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرے تو بھی اچھا ہے، کیا کہ عشاء کی فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں پڑھ کے 4 6 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اور یہ بھی ارادہ رکھے کہ انشاءاللہ صبح اٹھ کر بھی پڑھوں گا۔ اب وہ صبح اٹھ کر پڑھے گا تو نور علی نور، اور نہیں پڑھ پاوے گا تو بہرحال تہجد اس نے پڑھ لی، رات کے حصے میں اس نے نفل عبادت کر لی، یہ بتایا تھا۔ بات تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، تم رات میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، چونکہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے، نیک لوگوں کا طریق ہے، یہ بتایا۔ قرآن پاک کی آیتیں بھی آپ کو سنائی تھی جی، ایک تو یہی آیت شریفہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور دوسرے
وہ خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن حکم پوری امت کو ہے، جیسا کہ شروع میں تو کہا گیا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس کی تفسیر بیان فرمائی تھی، تفسیر بیان کی تھی میں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ رات بھر نماز پڑھا کرو، اور پھر فرمایا رات میں سے کچھ کم کر دیا کرو، یعنی آدھی رات یا تہائی رات یا اس پہ کچھ زیادہ کر لیا کرو۔ تو یہ بتلایا تھا، اور پھر یہاں تو اس میں حکم ہے، اور اسی صورت پاک کے آخری رکوع میں، دوسرے رکوع میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس رات کی عبادت میں، رات کے قیام میں، رات کے شریک رہتے تھے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، پڑھیے آپ پڑھیے، وطائفۃ من الذین معک، تیرا رب جانتا ہے دو رات کیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، تیرا رب جانتا ہے کہ تو 2/3 رات، 1/3 رات نماز پڑھتے ہو تم، اور تمہارے ساتھ ایک جماعت بھی نماز پڑھتی ہے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام بھی اس عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا کرتے تھے۔ جی ایک دوسری آیت شریفہ ہے بتایا تھا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ رات میں وہ کم ہی سوتے ہیں، جی ہاں، اور صبح کے وقت وہ پھر استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے۔ اس لیے کچھ نہ کچھ عبادت کا، نفل عبادت کا معمول ہونا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی، ذکر کا بھی، نوافل کا بھی، مناجات یعنی اللہ سے دعا کرنے کا بھی، یہ کچھ نہ کچھ معمول ہونا چاہیے۔ یوں تو ان آیتوں سے، حدیثوں سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے، بزرگان دین کے بہت سارے قصے ہیں، لیکن ایک ایسی بات میں آپ کو بتاؤں جو آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو کھانا جو ہم کھاتے ہیں، روٹی کھاویں یا چاول کھاویں، کھانا اس پر تو ہماری زندگی موقوف ہے، وہ نہ کھاویں تو بھائی موت ہے، اس پر تو ہماری زندگی موقوف ہے۔ اس کو تو آپ یوں سمجھو کہ جیسے فرض اور واجب کام ادا کرنا، کہ فرض اور واجب ادا کرنا تو دین میں لازم اور ضروری ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ صرف کھانا کھانے سے ہی آدمی کی صحت اور تندرستی بحال نہیں رہتی اور جسمانی قوت بحال نہیں رہتی، بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ اور دوسری غذائیں بھی کھانی پڑتی ہیں جس سے اس کی تندرستی بحال رہتی ہے، اور جس سے اس کے اندر ایسی طاقت رہتی ہے کہ وہ بھوک بھی لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے۔ یہ اب وہ کیا ہے، پھل کھا لیا، اور کوئی مزے کی چیز چاٹ کھا لی، اور کوئی دوسری چیز میٹھا مٹھائی کھا لی، پھل کھا لیے، یہ ہے۔ تو اس سے جسمانی طاقت بحال رہتی ہے، کھانا بھوک بھی لگتی ہے، ہضم بھی صحیح ہوتا ہے، اور جسم کے اندر فرحت قوت رہتی ہے۔ تو ایسے ہی کچھ نہ کچھ نوافل کا معمول ہونا چاہیے، اس سے فرض اور واجب ادا کرنے کی ہمت اور طاقت رہتی ہے، اور اس سے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور طاقت رہتی ہے، اور اس سے ایمان اور یقین کی مضبوطی آتی ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، اور وہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اپنی اپنی ہمت و فرصت کے مطابق انہی کو طے کر لو۔ مثال کے طور پر
اپنی ہمت و فرصت کے مطابق میں 1 پارہ روز پڑھوں گا، آدھا پارہ روز پڑھوں گا، پاؤ پارہ روز پڑھوں گا، وہ پڑھو بھائی۔ 3 تسبیح درود شریف کی پڑھوں گا، 3 تسبیح استغفار کی پڑھوں گا، تو یہ پڑھو۔ 1 تسبیح درود شریف کی پڑھوں گا، 1 تسبیح استغفار کی پڑھوں گا، اسی طرح وہی پڑھو۔ اور اسی طرح نفل عبادت نفل نمازوں میں جیسی جیسی اپنی فرصت ہو، تہجد کے اس وقت میں آپ کو تاکید کر رہا ہوں، اور باقی نفل مثلا اوابین کے نفل پڑھو، اشراق کے پڑھو، چاشت کے پڑھ سکتے ہو چاشت کے بھی پڑھو۔ جی ہاں، اوابین پڑھنا بہت آسان ہے، اس واسطے کہ لگے ہاتھ ہی 2 سنتیں تو ہم نے پڑھی مغرب کے بعد کی، اب آگے اکثر و بیشتر لوگ 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں ان کے ساتھ، تو آپ 2 رکعت اور پڑھ لو، 4 ہو گئے، 4 سے بھی اوابین ادا ہو جاتا ہے، اور 2 رکعت اور پڑھ لو، 6 ہو گئے، پھر تو اوابین ادا ہو ہی گئے۔ یہ اچھا، اس میں نہ انتظار کرنا پڑتا، نہ وضو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا، پڑھ لو۔ اشراق میں تو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے کم سے کم، وضو ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ بہرحال نفل عبادت کا کچھ نہ کچھ معمول ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے میرے دوستو ذکر کا کچھ معمول ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنے کا کچھ معمول ہونا چاہیے۔ بس میں اس مضمون کو یہیں ختم کرتا ہوں، چونکہ یہ بات پچھلے مہینے بیان کر دی گئی تھی، اس مرتبہ تو دہرائی گئی ہے۔ اب اگلی بات ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو دوستو اس سلسلے کو بار بار آپ نے میری باتوں میں سنا ہوگا، ہم اس کو کہتے ہیں فکر آخرت، آخرت کی فکر، آخرت کی فکر۔ اور آخرت کی فکر یہ ہے، آخرت کی فکر کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دنیا کی مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں، اور آخرت کی فکر سے دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہے، اور آخرت کی فکر سے طاعت اور عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور آخرت کی فکر سے گناہوں سے، بری عادتوں کے بچنے کی ہمت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، اور آدمی آخرت کی تیاری میں رہتا ہے، آخرت کی تیاری میں۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے، ایک انسان تو وہ ہے جسے کل کی بالکل فکر نہیں ہے، بس آج میں مگن ہے، جو پاس ہے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں کہ کم خرچ کرے یا زیادہ خرچ کرے، بس اسے کوئی فکر نہیں کہ وہ اپنے گھر کا انتظام بھی درست کرے، اپنی کھیتی باڑی کا، تجارت کا، دکان کا، کوئی فکر نہیں اس کو، بس مست آ رہا۔ کیوں؟ اسے کل کی فکر نہیں ہے۔ اور جس کو کل کی فکر ہے وہ آج انتظام سے خرچ کرے گا کہ بھائی کل کو بھی مجھے اس کی ضرورت پڑے گی، اور وہ اپنے گھر کا نظام درست رکھے گا کہ اگر گھر کا نظام بگڑ گیا تو گھر کا چین سکون ختم، گھر میں لڑائی جھگڑے، اور بس یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جس کو کل کی فکر ہوگی وہ اپنی کھیتی باڑی، اپنے باغ کی دیکھ بھال کرے گا، اس کو بڑھانے
اور زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی فکر کرے گا، اپنی تجارت کو درست کرے گا، وہ جرائم سے بچے گا وغیرہ. آپ جانتے ہیں یہ باتیں سب اچھے سمجھدار آدمی اس دھیان میں رہتے ہیں، اس فکر میں رہتے ہیں. یہ ایسے ہی سمجھ لو میرے دوستو، اگر ہمارے سامنے یہ دنیا ہے صرف یہ، تو اب اسی کی بھاگ دوڑ میں رہیں گے. اور یہ بات بار بار آپ نے سنی، اب بھی میری زبان سے آپ سن رہے ہیں کہ اس میں لگنا کوئی حرج نہیں، کوئی برا نہیں. اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں اس کی اجازت ہے، اجازت ہی نہیں بلکہ حکم ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں. ہماری ضرورت اللہ تبارک و تعالی انہی کے واسطے سے پورا کرتا ہے. ہمیں دین کی مضبوطی کے واسطے بھی اس کی ضرورت ہے، مال کی، دولت کی، عہدے کی وغیرہ، ان سب کی ضرورت ہے. دین میں جو بتایا جاتا ہے وہ صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ تم دنیا کے ہی ہو کر نہ رہ جاؤ، تم اتنے اس میں مشغول نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ، تم اس میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ جائز ناجائز کا دھیان ہی نہ رہے. یہ بتایا جاتا ہے بس، اور کچھ نہیں بتایا جاتا، یعنی منع نہیں کیا جاتا اس کام سے. لہذا فکر آخرت بہت ضروری ہے، تاکہ آدمی دنیا کے بھی سارے اپنے کام کاج کرتا رہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا رہے، تاکہ آدمی اللہ کی عبادت بھی کرتا رہے اور گناہوں سے بھی بچتا رہے، تاکہ آدمی کما کر جیسے اپنے گھر میں عیش و آرام کا انتظام کرتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، سردی کے موسم میں سردی کا لباس، گرمی کے موسم میں گرمی کا لباس پہنتا ہے، ایسے ہی سردی گرمی کی غذائیں کھاتا ہے وغیرہ. تو کچھ پیسہ خرچ کر کے وہ آخرت میں بھی اپنے لیے اچھا ٹھکانہ، اچھا مقام بنا لے. بس یہ بات بتائی جاتی، یہ بات بتائی جاتی. اگر آخرت کی فکر ہوگی تو آدمی طاعت میں، عبادت میں، نوافل میں لگے گا، اپنے آخرت کو بنانے کے لیے مال خرچ کرے گا، اپنی آخرت میں نقصان اور عذاب سے بچنے کے واسطے گناہوں سے بچے گا. یہ اس لیے آخرت کی فکر کی ضرورت ہے. اور وہ کیا کیسے پیدا ہوگی؟ ایسے پیدا ہوگی کہ آخرت میں بندے کے ساتھ، انسان کے ساتھ جو ہونے والا ہے اسے بار بار پڑھو، تاکہ وہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ جاوے. اور جب وہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ جاوے گا تو یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کہ جب ہم یہ سنیں گے کہ بھائی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور پیشاب میں احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، جب ہم یہ سنیں گے تو خود بخود ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم استنجا ٹھیک سے کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، جس سے کہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، پیر ناپاک ہو جاتے ہیں، ٹانگیں رانے ناپاک ہو جاتی ہیں. ایسا یہ ایک مثال میں نے آپ کو بات بتائی میں نے آپ کو. پھر ہم جب عذاب قبر کو جانتے ہوں گے، ہمیں پتا ہوگا وہاں کس کس طرح کا عذاب ہوتا ہے، اور جب ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیا کرے گا، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ لیا کرے گا، تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. اس کی خاصیت ہے کہ انشاءاللہ قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوگا. تو دیکھو جبھی تو پڑھے گا وہ. اور اگر اسے پتہ ہی نہیں کہ قبر بھی کوئی چیز ہے اور قبر میں بھی کچھ ہونے والا ہے، یہ تو پھر وہ کیوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچے گا؟ کیوں وہ سورہ ملک پڑھنے کی عادت بناوے گا؟ اسے تو پتہ ہی نہیں وہاں کیا ہونے والا. یہ چلو خیر، یہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آئی اور میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. ہمارا
ایمان عقیدہ، ہماری سوچ دوسری ہے، اور غیر مسلموں کی سوچ اور ان کا ایمان اور عقیدہ وہ الگ ہے، الگ ہے۔ ہمیں معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بھئی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچیں گے تو قبر میں عذاب ہوگا۔ اس لیے ہم نے اپنا جو طریقہ بنایا، ایسا طریقہ بنایا پیشاب کرنے کا جس میں چھینٹ نہ لگے، اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں، ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں، تو وہ کیوں بچنے کی فکر کریں گے بھائی؟ وہ کیوں ایسا طریقہ اختیار کریں گے؟ وہ تو جس طرح ان کی مرضی میں ہوگا اس طرح کر لیں گے۔ تو یہ نہیں کہ بھائی جو اپ ٹو ڈیٹ آدمی کر رہے ہیں ہم بھی ان کے دیکھا دیکھی وہی کرنے لگے۔ حکومت کے عہدے داروں کی آدمی کو دل میں عزت ہوتی ہے تو جو وہ کام کر رہے ہیں ہم بھی وہی کرنے لگے، ان کا دیکھے دیکھی ہم سب کچھ کرنے لگے۔ ایسا نہیں، ہماری سوچ الگ ہے، ہمارا ایمان عقیدہ الگ ہے، ان کی سوچ الگ ہے، ان کا ایمان عقیدہ اور ہے۔ ہم وہ کریں گے جو ہمیں سوٹ کرے گا، وہ کریں گے جو سوٹ کرے گا۔ یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو، ساری زندگی میں اسی طرح سے ہے، یہ ہے۔ تو بہرحال یہ بتا رہا تھا میں۔ اب قبر کے متعلق تو یہ مختصر بات بتائی آپ کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یہ جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہ باتیں سوچا کریں، یہ باتیں سوچا کریں۔ اس کے بعد حشر تک، جب تک دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تمام انسان، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ حشر تک تو عالم برزخ میں رہنا یعنی قبر میں رہنا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پھر زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا سب کو، اور سب سے حساب لے گا، سب سے حساب لے گا، زندگی بھر کا حساب لے گا، بالغ ہونے سے لے کر مرتے وقت تک سب چیز کا حساب لے گا، کوئی چیز نہیں چھوٹے گی۔ یہ اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا میں۔ پہلے یہ بتا دوں کہ میدان حشر میں اس قدر شدید گرمی ہوگی، اتنی شدید گرمی ہوگی کہ کوئی شخص ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی شخص گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی ناف تک، اور کوئی کندھوں تک، اور کوئی ٹھوڑی تک۔ اس طریقے سے اپنے گناہوں کے مطابق وہاں گرمی محسوس ہوگی، اور یہ حالت ہوگی۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، اور دوسری طرف ایک اور بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوں گے، 7 قسم کی جماعتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، وہ عرش کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور نور کی، سونے کی، چاندی کی، قیمتی پتھروں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کھا پی رہے ہوں گے۔ اب دیکھو، کہاں تو وہ عالم ہوگا جو آپ نے ابھی سنا، اور کہاں یہ۔ اب اس بات کو اگر ہم بار بار سوچیں گے، بار بار پڑھیں گے، اور جب پڑھ کے ہمیں یاد ہو جائے گی تو سوچیں گے، تو پھر ہمیں ان چیزوں میں، ان نیک کاموں میں رغبت ہوگی جو عرش کا سایہ ہمیں دینے والے ہیں، جو عرش کے سائے میں جگہ دینے والے ہیں، ان کی نعمت۔ اور ان کاموں سے ہمیں نفرت ہوگی، ان کاموں سے ہم بچیں گے جو ہم کو حشر کے میدان اور حشر کی سختیوں میں
مبتلا کرنے والے. یہ مثال کے طور پر وہ 7 آدمی جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یہ ان میں سے ایک وہ ہے جس کی جوانی عبادت میں گزری، اللہ کی عبادت میں گزری. یہ تو جس جوان کو یہ بات معلوم ہو گئی اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو وہ اپنی جوانی کو موج مستی میں اور گناہوں میں نہیں گزارے گا، بلکہ وہ تو اس فکر میں رہے گا کہ میں اپنی جوانی عبادت میں گزاروں تاکہ مجھے وہاں پر یہ آرام ملے، یہ عیش ملے، یہ آرام ملے. یہ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ہیں. ان میں سے ایک بتاؤں آپ کو کہ جو 2 آدمی صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں اور صرف اللہ کے لیے پاس بیٹھتے ہوں. اللہ کے لیے پاس بیٹھنے کا کیا مطلب؟ یعنی یا تو اس لیے کہ اس سے ہمیں دین کا فائدہ ہوتا ہے، یا اس لیے کہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا پیارا ہے، ہم بھی اس کے پاس کچھ دیر بیٹھیں. یہ ہے اللہ کے لیے پاس بیٹھنا اور یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جہاں اور دوسرے لوگوں کو جگہ دے گا، ان لوگوں کو بھی جگہ دے گا جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے اور آپس میں بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے مل. تو یہ ہے، اس طرح کی باتیں ہیں. اسی طریقے سے آپ سمجھتے چلے جاؤ میرے دوستو. مثال کے طور پر حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوگا، عہد اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہوگا دنیا میں، تو اس کو آخرت میں یہ سزا دی جائے گی کہ اس کی کمر پر ایک جھنڈا باندھا جائے گا، اور جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا اتنا اونچا وہ جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے کو دیکھ کر میدان حشر کے سب لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ دنیا میں دغاباز آدمی تھا، دھوکے باز آدمی تھا، عہد معاہدے کو توڑنے والا، وعدے کو وفا نہ کرنے والا انسان تھا. اور جو سزا ہوگی اور جو تکلیف ہوگی وہ تو الگ ہے، لیکن بہرحال ایک یہ بھی ہوگی، رسوائی تو اس میں ہوگی. یہ چند باتیں میں نے مثال کے طور پر آپ کو بتائی ہیں، اس لیے آخرت کی فکر کرو. اور پہلی چیز کہ آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو جانو، سنو، پڑھو. یہ ایک. پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرو، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا. چھینٹوں سے بچو تاکہ قبر کے عذاب سے بچ سکیں. سورہ ملک پڑھو تاکہ قبر کے عذاب سے بچ سکیں، اور اللہ کی طاعت و عبادت کرو تاکہ وہاں کے عذاب سے بچ سکیں. گناہوں سے بچو تاکہ وہاں کے عذاب سے بچ سکیں. یہ اور جیسے آدمی اس طرح کے اعمال کرے گا اس کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی طاعت و عبادت پر، اپنے نیک کاموں پر، اپنی عبادتوں پر بھروسہ نہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے. ایمان پر خاتمہ ہو، آخرت کے عذاب سے حفاظت ہو، قبر کے عذاب سے، میدان حشر کی سختیوں سے، جہنم کے عذاب سے حفاظت ہو. اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر کے، اپنے اعمال پر اعتماد نہ کر کے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض معروض اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے. اللہ کے نیک بندوں کی یہ عادت اور یہ خصلت ہوتی ہے، جیسے کہ اس آیت شریف میں بتلایا گیا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما
انہا ساءت مستقرا و مقاما. یہ بس اشراق کا وقت ہو گیا ہے اور میں اپنی بات پوری کر دی ہے، اور پچھلی باتوں کا حاصل خلاصہ میں نے آپ کے سامنے آج بھی بیان کر دیا ہے. اور آج کا سبق یہ ہے کہ اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں، اور طریقہ اس کا یہ بتایا کہ مرنے سے لے کر اور جہنم میں داخل ہونے تک جو جو عذاب، جو جو سزائیں ہونے والی ہیں ان کو پڑھو سنو، اور موت کے وقت سے لے کر اور جنت میں داخل ہونے تک جو جو انعام ہونے والا ہے اس کو پڑھو اور سنو. یہی ہے آخرت فکر آخرت. اللہ تبارک